میں کیا چیز ہے نا۔ تو پھر وہ مرشد کریم کے فرمانے کے بعد محفل میں وہیں پہ انہوں نے لکھا اویس بھائی نے کہ میں تو بس یوں ہی تھا، میں کی اوقات کیا، قافیہ یہ ملا میں مدینے چلا۔ تو بہرحال خود پسندی میں یہ اپنی عادت نا اس میں سے مطلب نکلیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ میں اگر اپنی بات کروں، یہ پچھلے دنوں شاید آپ نے بھی پرانے لیکچرز میں دیکھا ہوگا کہ مجھے شدید کھانسی تھی، میں بات نہیں کر پاتا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ، کوئی شخص مجھ سمیت آپ میں سے اگر کوئی بندہ یہ کہے میں بڑا خوش الحان ہوں، چاول کھا کے ٹھنڈا پانی پی لے نا، وہ نعت پڑھنے جوگا نہیں رہے گا، اس کا گلا خراب ہو جائے گا، وہ بات نہیں کر سکے گا۔ اور میرے ساتھ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیکچرز میں ایک جملے میں بعض اوقات جو دو تین دفعہ جو ہے نا وہ میرا سانس رکتا اور کھانسی آتی تھی، بعض اوقات لیکچر روک کے مجھے پانی پینا پڑتا یا منہ میں کچھ چیز رکھنی پڑتی تھی۔ تو یہ انسان بالکل بے بس، مجبور، لاچار ہے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی اوقات، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو کس بات پر اترانا حضور؟ یہ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ عرض کروں کہ بس ہوتے نا نادانی میں بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم و کرم فرمائے، ہوا اس طرح کہ مجھے کمپوزنگ کا تھوڑا سا شوق ہے، تو میں کر لیتا ہوں تھوڑی بہت کمپوزنگ۔ تو ہمارے علاقے میں محفل ہوئی تو انہوں نے نا اشتہار پہ میرا نام کوئی نہیں لکھا، انہوں نے مجھے کمپوز کر کے بھیج دیا، تو ان کے ذہن میں نہیں رہا ہوگا یا کیا معاملہ ہوا۔ تو میں نے وہ اشتہار بنایا، کمپوزنگ کی، اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ کی، تو وہ جو بنوانے میرے پاس، میں نے کہا وہ میرا نام کوئی نہیں لکھا، مجھے نہیں بلانا محفل میں، سب کو مطلب نام ہمیشہ ہوتا تھا میرا، تو مجھے تھوڑا سا نا عجیب لگا کہ میرا نام انہوں نے کوئی نہیں لکھا۔ تو میں نے کہا مجھے کوئی نہیں بنانا، تو کہتے ہیں نہیں آپ تو سب سے پہلے ہیں، تو آپ نام لکھیے، ان کے ذہن میں نہیں رہا ہوگا۔ بہرحال میں نے اپنا نام خود ہی لکھ لیا، وہ جو کمپوز کرا تھا نا میں خود، تو میں نے خود اپنا نام لکھ لیا۔ اب یقین کریں، اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بس ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، قہر سے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات اللہ کو ناپسند آ جاتی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو محفل جب قریب آئی نا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں اس محفل میں شرکت ہی نہ کر سکا، اور 6 مہینے بیڈ ریسٹ پہ رہا۔ کہنا آسان ہے، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش تھی یا میرے اس خود پسندی پہ یا اس جملے پہ گرفت تھی یا کیا معاملہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ لیکن میں اس کو اپنی کوتاہی، اس کو اپنی خود پسندی، یا اس کو میں تصور کروں گا کہ اس وجہ سے کہ جب میں ایسے تصور کروں گا تو مجھے شرمندگی، ندامت پیدا ہوگی۔ تو ایسی باتیں سوچنی چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندے کو شرمندگی ہو۔ تو وہ ایکسیڈنٹ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت تھی۔ لیکن میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ میں نے ایسا جملہ کہا اور میں نے اپنے اشتہار پہ خود نام لکھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میرا نام بھی ہوگا، لوگ میرا نام بھی دیکھیں گے تو آئیں گے، تو شاید یہ کوئی گرفت تو نہیں تھی کہ 6 مہینے میں بیڈ پہ بھی رہا، بیڈ ریسٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، اور میں محفل میں ہی نہیں جا سکا۔ اور یقین کریں محفل الحمدللہ بہت مطلب ظاہر محفلیں تو پیاری ہوتی ہیں نا، آقا کا نام جہاں پہ لیا جائے، اب وہ محفلیں تو خاص ہوتی ہیں نا۔ تو میں باقاعدہ کان لگا کے نا، چونکہ ہمارے علاقے میں تھی تو گھر میں ہمارے آواز آ رہی تھی تھوڑی تھوڑی، تو میں باقاعدہ مطلب پوچھتا اب کون نعت خواں آیا ہے، کس نے کیا نعت پڑھی ہے، بیان ہوا، بیان کا موضوع کتنا کیا تھا، کتنے بندے آئے، تلاوت میں نے الحمدللہ پوری توجہ سے مطلب غور سے سنی، تو میری توجہ محفل میں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ انسان کا دل ہوتا ہے نا، انسان وہیں پہ ہوتا ہے، لیکن میں جسمانی طور پر وہاں پہ نہیں جا سکا۔ حالانکہ اس طرح ہوا تھا کہ مطلب وہاں پہ جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایکسیڈنٹ نہیں آ سکتے، تو ان کو اٹھا کے لے کے آ جائے کسی طرح، تو مطلب وہ مطلب محبت فرماتے ہیں۔ تو بہرحال میں نہیں مطلب جا پایا، میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا حضور میں مطلب جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے، شرمندگی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کو اٹھایا ہوا ہے مطلب چیئر پہ، کرسی پہ، اور یہ مطلب لے کے جا رہے ہیں، کچھ طرح کا معاملہ ہے۔ تو میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا میری صحت ٹھیک نہیں ہے، اجازت نہیں دیتی، لیکن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ہر طرح سے محفل مکتا سے موجود ہوں، اگرچہ جسم میرا یہاں پہ دور ہوں، لیکن میری پوری توجہ، میرے کان، میری سوچ جو ہے وہ الحمدللہ محفل کے اندر۔ یہ دور تھی محفل تھوڑی سی مطلب گھر سے، تو مطلب آوازیں بہرحال آ رہی تھیں۔ تو حضور یہ ہوتا ہے اس طرح، انسان بالکل بے بس، بے لاچار ہے، کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہ ہو نا ہے بندے کو، وہ اتھو کہتے ہیں، بولتے ہیں، وہ ایک آتا ہے بندے کو، وہ آ جائے بندہ، اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ ایک دفعہ پکار یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نعت نئی ترانہ اہل سنت آیا تھا، تو میں مائک پر پڑھ رہا تھا بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، واہ واہ کیا مطلب مناظر تھے، لوگ مطلب ایسے نا جوش سے، اور نئی نعت جب چلی تھی نا تو یہ ترانہ اہل سنت،
تو آپ نے دیکھا ہوگا شاید، اگر آپ کو سنا ہو پتہ ہو، تو یہ بہت مطلب لوگوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتا تھا یہ ترانہ. ابھی بھی الحمدللہ پڑھیں تو ذوق بنتا ہے. تو شروع میں وہ نئی نعت تھی، نیا ترانہ تھا، تو میں پڑھ کے بیٹھا تو مجھے پھر فرمائش آئی کہ ضرور دوبارہ پڑھیں. تو جب میں دوبارہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے اس کو پڑھا. پڑھتے ہوئے مجھے کھانسی آ گئی اور وہ منہ کا کچھ پانی جو ہے وہ سانس کی نالی کی طرف چلا گیا اور میں بالکل سانس لینے کے قابل ہی نہ رہا. اور میں نے مطلب پڑھا ہی نہیں گیا نا، مجھ سے بالکل پڑھا ہی نہیں گیا. مطلب سانس نہیں لیا جا رہا تھا، پڑھنا تو بہت دور کی بات کرنا تو بہت دور کی بات. تو کچھ لمحات میں نے مائک پہ ہی مطلب کوشش کی کہ میں اپنے سانس کو سنبھال لوں، لیکن مجھ سے نہیں سنبھلا گیا اور میں سمجھ گیا کہ اب مجھ سے پڑھا نہیں جانا. تو میں بیٹھ کے میں نے پانی پیا اور وہ جو مطلب بندے تھے وہ بیچارے میری طرف ہی متوجہ ہو گئے. بہرحال میں پڑھ نہیں پایا. تو یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو حضور کس بات کی خوش پسندی، کیا چیز ہیں آپ، میں کیا چیز ہوں؟ انسان کوئی چیز نہیں ہے. جو ہے رب تعالیٰ کی قوت ہے، رب تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہے، ان کی مہربانی ہے. تو بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی حب جا، خود پسندی، لالچ، غیبت، چغلی، حسد، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسانی کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر طرح کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.